بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین گرامی قدر، گزشتہ روز ہم نے تعوذ کے حوالے سے کچھ بات پڑھی اور سمجھی تھی. آج کی نشست میں تسمیہ کے حوالے سے بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. تسمیہ یعنی نام لینا. یہ لفظ جب بھی بولا جاتا ہے اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینا. اللہ کا نام لینا تسمیہ کا معنی یہی ہوتا ہے. تسمیہ یعنی اللہ کا نام لینا. یہ اسلام کی تہذیب اور اسلام کی جو ثقافت ہے اس میں ایک علامت ہے. اس میں کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہماری ایک علامت ہے، ہمارے اوپر ایک مہر ثبت کی گئی ہے تسمیہ کی. اس کو تھوڑا سا میں وضاحت اس کی کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ہر قوم کے اندر، ہر تہذیب کے اندر، ہر مذہب کے اندر، ہر طبقے کے اندر یا ہر ملت کے اندر کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے کوئی خاص فقرہ، لفظ، ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. اسلام نے بھی اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو ترغیب اور تعلیم دی ہے کہ وہ بھی جب بھی کوئی کام اچھا کرے، نیک کام کریں، بھلائی کا کام کریں، جائز کام کریں، اچھا کام کریں، تو وہ ایک خاص لفظ اس کا استعمال کریں. مشرکین مکہ جب کسی کام کا آغاز کرتے تو لات، حبل، عزا، منات، بڑے بڑے جو بت تھے ان کا نام لے کر کے کام کی ابتدا کرتے تھے. یعنی لات کے نام سے اس کام کو آغاز کرتا ہوں، منات کے نام سے اس کام کی ابتدا کرتا ہوں، عزا کے نام سے اس کام کو شروع کرتا ہوں وغیرہ. اسی طرح دیگر اقوام ان کا بھی یہی حال ہے. آپ قرآن مجید کی سورہ نوح اٹھائیے تو سورہ نوح کا مطالعہ کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنی جو شرکیات ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ذکر کرتے ہیں کہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. ان بتوں کا نام نہیں چھوڑنا. ایک دوسرے کو مرتے مرتے وصیت کر جاتے تھے اپنے معبودان باطلہ کا نام نہ چھوڑنا. یہ نوح آپ کو برگشتہ کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، یا آپ کو اپنی راہ سے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن لا تذرن ودا ولا سواعا، اس ود کا، سوا کا، یغوث کا، یعوق کا، ان کا نام مت چھوڑنا. جب بھی کبھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے ان سے مدد مانگنا، حاجت براری کرنی ہو تو ان سے کرنا، کسی کام کی ابتدا کرنی ہو تو ان کا نام لے کر کے کرنا. تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کے ہاں بھی جب کسی کام کی ابتدا کی جاتی تھی تو اس کام کی ابتدا میں وہ کسی نہ کسی باطل، کسی نہ کسی غیر اللہ کے نام کو لینا اپنے لیے برکت اور باعث سعادت سمجھتے
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو جو ترغیب اور تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع وفی روایت فهو اجرم. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ کام جو محتم بالشان ہو، ہر وہ کام جو عظمت والا ہو، ہر وہ کام جو اچھا ہو، نیک ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، اس کام کی ابتدا اگر اللہ کے نام سے نہ کی جائے، اس کام کا آغاز اللہ کے نام سے نہ کیا جائے تو وہ تم بریدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا. ایک معنی، جس اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ ہو وہ اچھا کام اپنی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا، ثمر آور نہیں ہو سکتا، نتیجہ بار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ؟ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بے برکتہ ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے وہ کمزور ترین رتبے پر ہوتا ہے. گویا معلوم یہ ہوا یا تو وہ اپنی انتہا کو نہیں پہنچے گا، پورا نہیں ہوگا، یعنی مکمل نہیں ہوگا، یا اگر مکمل تو ہوتا ہے، مکمل تو ہوتا ہے لیکن اس میں برکات نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے کام کی ابتدا کرو تو بسم اللہ کے ساتھ کرو. اب اس ایک جملے کو ہم اگر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہم اس کا مطالعہ کریں اور احادیث کی کتابوں سے اس کا نچوڑ نکالیں تو مجھے احادیث کی کتابوں میں جو مواد ملتا ہے میں اس کے مطابق بات عرض کرنا چاہتا ہوں. انسان کے بیدار ہونے سے لے کر کے انسان کے رات کو سونے تک کہ جتنے اچھے کام ہیں، جتنے اچھے کام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ایک ایک چیز کا نام لے کر کے یہ کہا اس سے پہلے بسم اللہ کہو، اس سے پہلے بسم اللہ کہو. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد جو انسان کو سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے وہ قضاء حاجت کی ہوتی ہے. تو قضاء حاجت کے لیے جانے سے پہلے اللہ کا نام لو، قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤ، واپس پلٹو تو اللہ کا نام لو، اس کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کرو تو اللہ کا نام لو، وضو کرو تو بسم اللہ پڑھو، وضو کر کے فارغ ہو جاؤ، مسجد کے لیے چلو. میں پوری ایک ترتیب سے ایک ساتھ بنا رہا ہوں، ایک مسلمان کا جو ہے وہ ایک شیڈیول بتا رہا ہوں. مسجد کے لیے جب آپ چلو تو اپنے گھر سے جب آپ دروازے کی کنڈی کھولیں، گھر سے باہر نکلنے لگے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر کے نکلے. جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو. آپ اوراد وظائف عبادت نماز مکمل کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے، دعا پڑھ کے باہر نکلے، بسم اللہ پڑھ کے جوتا پہنے، اور پھر جب آپ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اپنے گھر والوں کو. اس کے بعد آپ اپنے ناشتے وغیرہ کی جب تیاری کریں، کوئی کھانا کھانا چاہے، کوئی چیز پینا چاہے تو پینے والی چیز کے پینے سے پہلے، کھانے والی چیز کے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. پھر آپ گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی پر، اپنے کام کاج کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، مشقت کے لیے. گھر سے آپ نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہی آپ پھر بسم اللہ پڑھ کے نکلیں. پھر سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑھیں. اب سواری کی سفر کی اپنی دعا ہے. پھر آپ اپنے مقام پر اپنی منزل پر پہنچے جہاں آپ نے کام کرنا ہے، اس کام کی اگر وہ کام اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کی ابتدا بھی آپ بسم اللہ سے کیجیے. اور جب وہ کام مکمل ہو جائے، جب وہ کام مکمل ہو جائے واپس اپنے گھر کو پلٹے تو تب بھی آپ گھر میں واپس داخل ہو تو بسم اللہ کے ساتھ داخل ہو. اگر کوئی لکھنے کا کام دن میں کرنا ہے تو لکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. پڑھنے کا کام کرنا ہے، پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اگر کوئی چیز دن میں کھانی ہو تو تب بھی بسم اللہ پڑھیں. کوئی چیز دن میں پینی ہو تب بھی بسم اللہ پڑھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم ارشاد فرما رہے، ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرما رہے. ہم سفر میں ہیں تو تب بھی بسم اللہ ہماری علامت ہے، ہم حضر میں ہیں تو تب بھی بسم اللہ ہماری علامت ہے، ہم سواری پر بیٹھ رہے ہیں تو تب بھی بسم اللہ ہماری علامت ہے. جیسے
پہچان ہے، اس پہچان پر جو مہر ضبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کا جو لفظ ہے یہ ذبح کرنے میں اس سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کی ابتدا کرنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ وضو کے حوالے سے فرمایا کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو بے نتیجہ یا بے ثواب اور بے برکت ہوا۔ یہ تعلیمات کیوں؟ یہ جو بسم اللہ کی اس قدر اہمیت اور بسم اللہ کی اتنی زیادہ جو ہے ترغیب یہ کیوں دی جا رہی ہے، اس کی وجہ، اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم اگر غور کریں تو 3 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ اللہ، الرحمن، الرحیم۔ یہ 3 نام ہیں، لیکن ان ناموں کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے میں تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہسٹری اور تاریخ کی طرف جانا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بسم اللہ کی تاریخ اور اس کی ہسٹری کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک قوم جس کا تذکرہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا، جس کو قوم نوح کہا جاتا ہے، 4 نسلوں کو نوح علیہ السلام نے تعلیم ارشاد کروائی، پیغام توحید دیا۔ 4 نسلیں ان کے سامنے ختم ہو گئی، 5ویں نسل تھی، لیکن وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فریاد رس ہوتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ صفحہ ہستی سے کافروں کو مٹا دے۔ صفحہ ہستی سے کافروں کو ارشاد ہوا آپ کشتی تیار کیجیے۔ کشتی تیار ہو گئی۔ اب جب کشتی تیار ہو گئی حکم ہوا اپنے ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا دیجیے، اپنے ماننے والوں کو کشتی میں۔ اب جب کشتی میں سب بیٹھ گئے اور جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا رکھ دیے گئے، حلال جانوروں میں سے، تو اب حکم ہوا کہ اب اس کو چلائیے۔ چلانا کیسے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا رکنا ہے۔ یہ بسم اللہ کی ہسٹری اور تاریخ ہے کہ بسم اللہ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کائنات میں جو سب سے پہلے رسول آئے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے نبی آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ نبوت اور رسالت میں فرق ہے۔ تو سب سے پہلے جو رسول دنیا میں تشریف لائے انہوں نے ایک کشتی کو جب چلانا چاہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سے اس کو چلایا۔ تو گویا بسم اللہ کی تاریخ اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ پھر قرآن مجید نے ہی ایک واقعہ بیان کیا ہے ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک دعوتی خط ہے جو آپ ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خط لکھتے ہیں۔ پیغمبر وقت کا خط ہے، مختصر ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ خط کا یہ ابتدائیہ تھا، اور پھر خط کا مضمون اور مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، فرمان بردار بن کر آ جاؤ، نافرمانی کی کوشش مت کرو، غالب آنے کی سوچنا مت، مغلوب بن کر آ جاؤ۔ اس میں دھمکی بھی تھی، دعوت بھی تھی، اصلاح بھی تھی، تربیت بھی تھی، اور اپنے زور نبوت کا اظہار بھی تھا، بندگی الہی کا اظہار بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اس کی جو ظلم کی داستان تھی یا اس کی جو آتش پرستی تھی یا اس کی جو سورج پرستی کا جو معاملہ تھا، آگ پرستی کا جو معاملہ تھا، اس کی تردید بھی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر سے جملے کے اندر سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعوت دے دی۔ اس دعوت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر راضی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، تو ایک قبر میں صاحب قبر کو دیکھا۔ ظاہر نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی وہ صاحب کشف ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ تو بعض اولیاء اللہ صاحب کشف ہوتے ہیں، بعض
انبیاء صاحب کشف ہوتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت سارے معاملات کھول دیتے ہیں۔ اب پیغمبر جا رہے تھے، راستے میں ایک قبرستان میں سے ایک قبر کے احوال کو انہوں نے کشف کے ذریعے سے دیکھا کہ اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو اس صاحب قبر کے حوالے سے دیکھا کہ فرشتے تشتریوں میں اس کے لیے پھول اور تمغے اور بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں۔ حیران ہو گئے، معاملہ بھی حیرانگی کا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے عذاب، اور اب جو ہے وہ رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ ماجرے کو جاننا چاہا، فریاد کی کہ پروردگار معاملہ کیا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا اے عیسیٰ، جب یہ بندہ فوت ہوا، بہت گنہگار تھا، بہت ہی گنہگار تھا، جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی مطلب امید سے تھی۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ جب تھوڑا پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو ایک معلم کے پاس بھیجا، اور اس معلم نے آج اس کو ہمارے نام کی تلقین کی ہے اور ہمارا نام سکھایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ رب کو حیا آئی، شرم آئی، مجھ رب کو یہ خیال آیا، حیا آئی، شرم آئی کہ جو بندہ یعنی جو بچہ میرا نام لے اور میرے نام کو لے کر کے کسی کام کی ابتلا کرے، میں اس کے والد کو عذاب میں مبتلا کروں، یہ میری غیرت کو گوارا نہ کروں، یہ میری غیرت کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ کی تاریخ انبیاء سابقین سے چلی آ رہی ہے، یہ آج کی تاریخ نہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من بعد اسی طرح رکھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی تمام تر تعلیمات میں اپنی امت کو اسی بات کی ترغیب اور تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے ہر اچھے کام کی ابتدا کیسے کیا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو بسم اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں وہ جملے ہیں، وہ دونوں کلمات ہیں، وہ دونوں الفاظ، یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق جہاں حکم رسول اور حکم الہی کے ساتھ ہے، وہیں پر اگر غور کیا جائے تو ان کا تعلق ذکر اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ ذکر اللہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا کوئی آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تکبیر تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی آدمی تسبیح سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی آدمی تمجید کہتا ہے ہاں جی تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی آدمی جو ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام الہی کو پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو وہ بھی ذکر ہے۔ ان تمام تر اذکار کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تعوذ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، اس کی وجہ سے بسم اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جہاں یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کا ایک حصہ ہے، وہیں پر اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے، اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کی یاد کرنے، اللہ کو یاد کرنے میں سے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو یاد کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور یہ سبح اسم ربک الاعلی واذکر اسم ربک، یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں یہ جملے بتلاتے ہیں اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کے جو ہے وہ نام سے شروع کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، یہ سارے کے سارے معاملات یہ کیا بتلاتے ہیں، اللہ کی یاد سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غور کریں تو بسم اللہ کی روحانی جو تربیت ہے، بسم اللہ کا جو روحانی جو سبق ہے وہ یہی ملتا ہے کہ بسم اللہ کی برکات میں سے جو سب سے بڑی برکات حاصل ہوتی ہے انسان کو، وہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ بسم اللہ سے حاصل ہونے والی دو بڑی نعمتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ایک محبت الہی اور دوسری خشیت الہی۔ ایک کیا حاصل ہوتی ہے؟ محبت الہی، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔
آپ نے دایاں پاؤں جوتے میں رکھا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اپنے رب کے نام کے ساتھ محبت پیدا ہوئی۔ یہ محبت الفاظ سے پیدا ہوتے شروع ہوتے، یہ چلتے 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 آپ کے بادشاہ، آپ کے وجود کے بادشاہ یعنی دل کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور پھر یہ دل پر اتنا اثر انداز ہوتی ہے، یہ محبت اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ پھر یہ دل عشق مجازی سے دور ہٹ کر عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وہ اس کیفیت میں ڈل جاتا ہے کہ یہ سوچتا ہے تو وہ کچھ جو اللہ اس کو سجوانا چاہتے ہیں، جو اللہ اس کے لیے جو اس خیال کرتے ہیں، جو اللہ اس کے لیے چاہتے ہیں، وہ یہ سوچتا ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے تو اس طرف جہاں اللہ کی چاہت ہوتی ہے، یہ بولتا ہے تو وہ لفظ جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے، یہ سنتا ہے تو وہ لفظ جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ کب؟ جب یہ محبت الہی میں غرق ہو جاتا ہے، اور محبت الہی میں غرق ہونے کے لیے جو ابتدا اور بنیاد اور جو اکائی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسلام اور مسلمان کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اس کمپنی کی ہر پروڈکٹ پر یہ مہر ثبت ہونی چاہیے، اس کے ہر عمل پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مہر ثبت ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کو کنڈی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کر لگائیں۔ آپ اپنے برتن کو اگر اوپر سے ڈھانپ دیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر پوری طرح ڈھانپ نہ سکے اوپر ایک لکڑی اس طرح رکھ لیں یا کوئی اور اس طرح کی سیدھی چیز رکھ لیں اور بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کے کھانے اور پینے کی چیز کو شرور اور فتن سے محفوظ فرمائیں گے۔ آپ واش روم میں جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے جاتے ہیں تو شیطان آپ کے اعضاء کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ یہ ساری تعلیمات میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ الوہیت سے ہے، الوہیت یعنی معبود اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاں معبود بہت سارے ہیں، کسی کے ہاں بت ہے، کسی کے ہاں گھوڑا، کسی کے ہاں گائے، کسی کے ہاں آگ، کسی کے ہاں ستارے، کسی کے ہاں چاند، کسی کے ہاں سورج، کسی کے ہاں آسمان، کسی کے ہاں سانپ، کسی کے ہاں کوئی اور چیز، لیکن یاد رکھیے معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے، معبود حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی تعلیم تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو سب سے پہلے ابتدائی جملے کے اعتبار سے کہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماری سے نجات دینے والا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور الوہیت پر دلیل ہے، اور الوہیت اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو چیزوں کو عدم سے وجود بخشے، جو چیزوں کو عدم سے بغیر نقش کے، بغیر صورت کے، بغیر سیمپل کے، بغیر سانچے کے جو چیزوں کو ڈھال لے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کو کون کہتے ہیں؟ اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کے ساتھ، لفظ اللہ محبت کے ساتھ بولیے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اسم ذات ہے۔ اس کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کو کہنا، اس کو بولنا، اس کا تلفظ کرنا، یہ خود باعث سعادت ہے، خود باعث۔ بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ اسم ہے کہ جس کے متعلق احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی لیے شاید دعاؤں کے اندر ہمیں یہ آداب بتلائے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہم یا ربنا، احادیث میں بھی دو ہی الفاظ آئے، ربنا اللہم، ربنا اللہم۔ ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں یا اللہ، اللہم یا اللہ۔
جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں، اور یہ باعث برکت ہے، باعث سعادت۔ لفظ اللہ، اس کے بعد لفظ الرحمن۔ لفظ الرحمن کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو بہت زیادہ مہربان ہو، اور الرحیم کا معنی ہے مہربان۔ الرحمن بہت زیادہ مہربان، اور الرحیم کا معنی مہربان۔ اب دونوں میں فرق سمجھیے گا۔ دیکھیے یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر بھی رزق کھاتا ہے، مومن بھی رزق کھاتا ہے، ایسے کافر کو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کافر مومن کو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ کافر بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، مومن بھی ہو رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن آپ جانتے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے، آپ نے پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے کافر دور ہوں گے۔ اللہ کی تمام تر رحمتوں کا مستحق اس وقت کون ہوں گے؟ صرف اور صرف اللہ کے نیک بندے، مسلمان، مومن۔ کافروں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی قیامت کے دن دو ہی مقامات ہیں، ایک مقام ہے جنت اور ایک مقام ہے جہنم۔ جنت کے حقدار وہ ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور جہنم کے حقدار وہ ہوں گے جو کہ اللہ کے دشمن ہوں گے، اللہ کے نبیوں کے دشمن ہوں گے، اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اہل جنت ہیں وہ مومنین، اور جو اہل جہنم ہیں وہ کافر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت ملے گی جنہیں، انہیں رحمت ملے گی، اور جنہیں ملے گی جہنم، انہیں ملے گا غضب۔ رحمت اور غضب دونوں آپس میں متضاد ہیں، تو جسے رحمت ملے گی وہ غضب سے پاک ہوگا، اور جسے غضب ملے گا وہ رحمت سے دور ہوگا، رحمت سے دور ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے مستحق صرف اور صرف مومن، جبکہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی رحمتیں کافر پر بھی ہے، مومن پر بھی ہے۔ وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، بلکہ بعض اوقات کافر زیادہ کھا رہے ہیں اور مومن کم کھا رہے ہیں، وہ اچھا کھا رہے ہیں یا وہ کم اچھا کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے رحمان کے معنی میں زیادہ مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کے ساتھ دنیا کے اندر تمام مومنین اور کافروں سب کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے اللہ نے کھول رکھے، نعمتوں کے دروازے اللہ نے کھول رکھے، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، بلکہ اس کے لیے بھی جو چوری کر رہا ہے، اور اس کے لیے بھی جس کے گھر سے چوری ہو رہی ہے۔ میری بات سمجھے؟ یعنی ایک وہ ہے جس نے چوری کی، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، اور جس کے گھر سے چوری ہوئی وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، لیکن دنیا میں سب نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان۔ کہ اللہ رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت کافر اور مومن دونوں کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیے اس کی رحمت خاصہ ہے، ایک رحمت عامہ ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عامہ ہے، دنیا میں اس کی رحمت عامہ ہے، عام ہے اس کی رحمت، اور آخرت میں اس کی رحمت خاص ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اب پوری بسم اللہ کا ترجمہ، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ کا ترجمہ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظ اعوذ میں اعوذ کے بعد لفظ اللہ ہے، اور اس کے بعد الشیطان۔ شیطان شیطانہ سے ہے، اور اس کے معنی میں پیچھے دو چیزیں آتی ہیں، یا دوری کے معنی میں آتا ہے یا ہلاکت کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا اس لیے شیطان ہے، یا شیطان اللہ کے حکم عدولی کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کر کے کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور قیامت تک برباد رہے گا، اور قیامت والے دن بھی بربادی ہی کے مقام پر جائے گا، اور اصحاب الجحیم کے سرغنوں میں سے، سرداروں میں سے ہوگا۔ اس لیے اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم کا معنی مردود۔ اس کا اب مجموعی طور پر معنی یہ ہوا کہ اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی، پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ اللہ سے پناہ نہیں، اللہ سے پناہ نہیں لفظ بولنا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ پناہ پکڑی جاتی ہے، کس سے؟ شیطان کے شر سے، شیطان کی طاغوتیت سے، اس کی شیطنت سے، اس کی ہلاکت سے، اس کی مردودیت سے، اس کی بربادی سے، اس کی تباہی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ پکڑتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ
پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے ہی پہنتا ہوں، اللہ کے نام سے ہی اتارتا ہوں، اللہ کے نام سے ہی لکھتا ہوں، اللہ کے نام سے ہی اس عمل کی بنیاد رکھتا ہوں، اللہ کے نام سے ہی اس کام کو شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے اس کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو رحمان ہے، یعنی جس کی رحمت دنیا میں کافر اور مومن سب کے لیے عام ہے، اور الرحیم جس کی رحمت خاص ہے۔ تو تعوذ میرے بھائیوں یہ صفائی کا کام دیتا ہے، اور تسمیہ یہ حصول برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے، جاننے اور اس پر یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔